وہ قائد اعظم جسے اس دور کی دنیا ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتی تھی، اس قائد اعظم کی ایمبولینس کس طریقے سے کراچی کی سڑکوں پر کھڑی رہی، وہ ہمارا باپ، وہ اس ریاست کا سربراہ اس ایمبولینس میں اپنی آخری سانسیں لیتا رہا، سسکتا رہا، لیکن ہمیں آج تک نہیں پتہ لگ سکا کہ ہمارے قائد کے قاتل کون ہیں اور اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ پھر وقت کے نواب اور ہندوستان کے چند بڑے نوابوں میں جن کی زمین اور جاگیر کا حساب بھی ممکن نہیں تھا، نوابزادہ لیاقت علی خان جو اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے ہندوستان میں انڈیا میں چھوڑ کے چلا آیا، جس کی اولاد کے لیے آج جس لیاقت علی خان کی اولاد کے بیٹا جو ہے اس کے ڈائلسس کے لیے چیریٹی کی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ وہ آدمی جو اس دور میں کروڑوں اور اربوں کا مالک تھا، ہزاروں مربع زمین کا مالک تھا، اس ملک کے لیے چلا آیا، اپنا سب کچھ گوا دیا، لیکن آج اس کے بیٹے کے پاس ڈائلسس کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ لیاقت باغ میں اس پہلے وزیر اعظم کو کس نے شہید کروا دیا، اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن کب اور کیسے توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میں اگر فردن کوٹ کروں تو بڑی طویل لسٹ ہوگی، لیکن پھر ایک بندہ آیا جس کے ساتھ ہمارے ڈیفرنسز تھے، پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے، لیکن اس ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس نے اینٹی امریکہ نعرہ لگایا، جب اس نے پاکستان کی ایٹمی پاور بننے کی بات کی، تو اس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور جن لوگوں نے پھانسی پر چڑھایا کچھ سالوں کے بعد ہماری عدالتوں نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا، وہ تو چلا گیا، لیکن جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا وہ تو اس کے بعد بھی 20 سال زندہ رہے۔ آپ نے ان جوڈیشل مرڈرز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے ان سے حساب مانگا؟ کوئی حساب نہیں مانگا گیا۔ پھر 80s کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان میں پہلی مرتبہ سیکٹیرین وائلنس پروموٹ کیا جاتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تکفیریت کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چار مسالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 80s سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں نہیں تھے؟ تو یہ ایک سازش تھی کہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کیا جانا ہے۔ پاکستان میں اس سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے حکومتیں بدلتی رہیں، قتل عام چلتا رہا۔ کبھی تو ہزارہ کمیونٹی کا قتل عام ہوا، کبھی ثانیہ نشتر پارک کے اندر قتل عام ہوا، کبھی پارا چنار کے اندر قتل عام ہوا، کبھی لاہور کے اندر قتل عام ہوا، کبھی اہل سنت کے مزارات پر قتل عام ہوا، کبھی امام بارگاہوں کے اوپر قتل عام ہوا۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی صورت نہیں بچا رکھی گئی کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ تباہی کی جانب چلا جائے۔ لیکن پھر وہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوئے، جنہوں نے کہا کہ ہاں علمی فقہی اختلافات کے باوجود ہم تکفیریت کے قائل نہیں ہیں، ہم قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں، اور وہ نعرہ تکبیر جو مسلمانوں کی شان تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا، ہم اس نعرہ تکبیر کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان کا گلا کاٹنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بے نظیر کو مار دیا گیا، سازش کا پتہ نہیں لگ سکا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ریزسٹنس بلاک سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان کو کسی بم دھماکے میں مار دیا گیا، کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا۔ وہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ 90,000 پاکستانیوں کا قتل عام کیا گیا۔ پھر یہ ملک یہی ڈیزرو کرتا تھا کہ ادھر کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہو۔ آپ ابھی اٹھا کر دیکھ لیں، میں کل بھی کہتا تھا وہ قاتل ہے، میں آج بھی کہتا ہوں وہ قاتل ہے، میں کل بھی کہتا رہوں گا کہ وہ قاتل ہے۔ مجھے یہاں کے نظام انصاف پر یقین ہی نہیں ہے، وہ اسے کلین چٹ دے تو بھی میں نہیں مانوں گا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ثبوت ہم نے دیکھے ہیں، وہ قاتل ہے۔ اچھا، اب جب وہ قاتل ہے تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھ لیں، تکفیری ٹولہ اس کے ساتھ، دہشت گرد ٹولہ اس کے ساتھ، ملیٹنٹس اس کے ساتھ، سوسائیڈ بامبرز اس کے ساتھ، اور پھر یہ بیٹھ کر اس ملک کے اندر امن کی بادشاہ سناتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یا تو عدالتیں اسے سزا دے دیں، وگرنہ اس وقت سے ڈریں جب ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے بچوں کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے ذریعے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں بچوں کو آگے،
ہمارے ہاتھ کے ذریعے ثناء اللہ کے گریبان تک پہنچے گا. وقت دور نہیں ہے، پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کر دیا گیا، اس ملک کے اندر سازش ہوئی، اور پھر وہ ایک کہتے ہیں آپ امریکہ کی بات نہ کریں، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھے امریکہ میں وہ بحری بیڑا دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اوپر ایک بڑی وسیع سی چٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ 1971 میں پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ سے روانہ ہوا تھا، اور پھر میرا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں کسی جگہ پر پھنس گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا، وہ برمودا ٹرائنگل سے برآمد ہوا اور دوبارہ جا کے امریکہ میں کھڑا ہو گیا، اور اب ہسٹری کے اندر وہ ایک ایگزامپل پڑی ہے کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے گیا تھا. امریکہ پاکستان کو نہیں بچائے گا، وہ نہیں اور پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، کیا انہوں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ حکومت کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں سے کچھ درباری ملاؤں کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ یہ آج بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم ہماری اور ہماری نسلوں کی لاشوں کے اوپر مار کے کر سکو گے، وگرنہ ہم کسی کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے. وہ ہماری وحدت کا مرکز ہے، وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہاں پر ہمارا بیت المقدس ہے. ہم ایسی کسی طاقت کو کسی صورت کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرنے دیں گے. قانون اجازت دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے. جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا ہم اس کی آنکھیں بھی نوچ لیں گے، ہم اس کا گلا بھی اتار دیں گے،